گئی ہے. ابھی آپ نے سنا شرکت متناقصہ ہے، جارہ منتہیہ بالتملیک ہے، مرابحہ للعامر بالشرع ہے، اور جناب سلم موازی ہے، اور استثناء موازی، بہت سی صورتیں جو اسلامک بینک استعمال کرتے ہیں. قدیم فقہا کے ہاں یہ اصطلاحات، یہ ٹرمز نہیں ملتے تھے، لیکن آج کے حالات کے لحاظ سے اس کو وجود میں لایا. خود استثناء ابتدائی دور میں اس کا ذکر نہیں ملتا ہے، بہت بعد کے دور میں اس کو فقہا نے اس معاملے کے خاص طریقے کو انہوں نے ایجاد بخشا. تو میں یہ تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اسلام کا نظام معیشت ایسا جامد نہیں ہے کہ اس میں کسی کمی بیشی کی گنجائش نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول و مقاصد واضح کر دیے ہیں، اور اس کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمارے لیے غور کرنے کا بہت سارے مواقع اس میں موجود ہیں. میں نے جو وعدہ کیا ہے انشاءاللہ میں 2-4 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا. مجھے آج کے اس مجلس میں شریک ہو کر اس اعتبار سے 2 پہلوؤں سے بڑی خوشی ہوئی. میں اس سے پہلے ساؤتھ افریقہ میں سنہا وہاں جو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں حلال و حرام کے سلسلے میں، ان کے پروگرام میں بھی شرکت کا موقع ملا تھا، اور انہوں نے بھی کن کن چیزوں میں حرام عنصر کے داخل ہونے کا امکان ہے اس پر بہت اچھی روشنی ڈالی تھی. لیکن اس کی آج جو جدید ٹیکنالوجی ہے جو ہمارے چکرورتی صاحب نے بتائی، وہ تو میں نے آج ہی سنی. مجھے خوشی اس بات سے ہے کہ واقعی یہ بیداری پیدا ہونی چاہیے کہ حلال و حرام میں ہم امتیاز کریں. دیکھیے ہم تو اس کو انسانی نقطہ نظر سے سوچتے ہیں. کچھ حرام چیزیں وہ ہیں جس کو ہر مذہب میں حرام مانا گیا ہے. مثال کے طور پر یہ خنزیر ہے، ہر مذہب میں حرام ہے. مثال کے طور پر سود ہے، ویدوں میں بھی بیاج کو منع کیا گیا. آپ نے سنا بائبل میں بھی سود کو منع کیا گیا ہے. لیکن ہمیں بدقسمتی ہے، ہماری ملاقات ہوئی بعض ہندو مذہبی قائدین سے. میں برطانیہ گیا تو وہاں ایک خاص جیل ہے جس میں انتہائی خطرناک قیدیوں کو رکھا جاتا ہے. انہوں نے وہاں مدعو کیا. وہاں ایک شعبہ ان کا اصلاح کا ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ ایسے جو مجرم ہوتے ہیں وہ اصل میں ذہنی طور پر مریض ہوتے ہیں، ان کا علاج ہونا چاہیے. تو اس میں وہ کچھ مذہبی شخصیتوں کو بھی رکھتے ہیں، اور اس کے صدر وہاں کے ایک بشپ ہیں. تو ان سے ہماری ملاقات ہوئی. تو آج کل عام طور پر جو اسلام کے بارے میں غلط فہمی ہے وہ کہ اسلام میں انتہا پسندی ہے اور اس میں پردے کی بات کی جاتی ہے. ہمارے درمیان ہمارے دوست مترجم تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ حقیقت میں لڑائی اسلام اور عیسائیت کی نہیں ہے، لڑائی مذہب اور لامذہبیت کی. میں نے کہا کیا سود آپ کے مذہب میں حرام نہیں ہے؟ کیا خنزیر آپ کے مذہب میں حرام نہیں ہے؟ کیا زنا آپ کے مذہب میں اس کو حرام قرار نہیں دیا گیا ہے؟ کیا مرد سے تعلق پر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب نازل ہوا حضرت لوط کی قوم پر، بائبل کے عہد عتیق میں تفصیل سے اس کا ذکر موجود نہیں ہے؟ ساری باتیں آپ کے ہاں. کیا آپ کے ہاں ننے پردے والا چھپا ڈھکا چھپا کپڑا نہیں پہنتی؟ کیا حضرت مریم کا جو اسٹیچو آپ بناتے ہیں تو اس میں پردے کا خیال نہیں رکھتے ہیں؟ جس تعلیم پر آج مسلمان اصرار کرتے ہیں، یہ ساری تعلیمات آپ کے ہاں موجود ہیں. فرق یہ ہے کہ آپ نے مذہب سے اپنا رشتہ توڑ لیا، اور ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے مذہب اور اخلاق سے اپنے رشتے کو باقی رکھا ہے. اس لیے یہ جنگ آپ اسلام اور عیسائیت کی جنگ اس کو نہ سمجھیں، یہ اسلام مذہب اور لامذہبیت کی جنگ. یہی بات میں اپنے ہندو بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں. جتنی برائیاں آج ہمارے ملک میں آ رہی ہیں، جیسے اسلام میں وہ منع ہے ویسے ہندو مذہب میں بھی منع ہے. ہندو بزرگوں نے بھی اس سے منع کیا ہے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کچھ اس طرح ہمارا سماج مغربی تہذیب اور مغربی فکر کے سامنے جھک گیا ہے کہ ہمارے برادران وطن نے مذہب سے اپنا رشتہ توڑ لیا. تو مجھے آج بڑی خوشی ہوئی یہاں
جب ہم نے یہاں ایک گنگا جمنی تہذیب کا اثر دیکھا، ہمارے کئی ہندو بھائی بھی اس پروگرام میں شریک ہیں اور انہوں نے یہاں بہت اچھی اسپیچ بھی دی. یہ بہت اچھی مثال ہے. حلال و حرام اور اللہ کے حکم پر قائم رہنا اور اس حکم سے ہٹ جانا یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے. اور میں خاص طور پر مسلمانوں سے، چونکہ وہ حلال و حرام کے فلسفے پر یقین رکھتے ہیں، ان سے یہ عرض کرنا ہے کہ ہمارے دین میں کسب معاش میں، کھانے پینے میں حلال و حرام کے امتیاز کی بڑی اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے ایک لقمہ کوئی شخص حرام کا کھاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ 40 کی نماز قبول نہیں ہوتی. 40 وقت، 40 دن، 40 ہفتے کی صراحت آپ نے نہیں کی، لیکن ہم 40 وقت ہی مان کر چلتے ہیں کہ 40 وقت کی نماز اس کی قبول نہیں ہوتی. آپ سوچیے، ایک لقمہ حرام کی وجہ سے 40 وقت کی نماز آپ کی ضائع ہو جاتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا، لوگ دعائیں کریں گے، خوب آہ آہ کریں گے، اللہ کو پکاریں گے، دعا قبول نہیں ہوگی. کہیں گے کہ ہم اتنا اللہ کو پکارتے ہیں، اتنا آہ آہ کرتے ہیں، الہا کرتے ہیں، میری دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کی دعا کیسے قبول کروں؟ اس کے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے اس کی پرورش مال حرام سے ہوئی. اس کے جسم میں جو گوشت ہے اس کی نشو و نما مال حرام سے ہوئی. اس کے جسم پر چمڑے کی جو چادر چڑھی ہوئی ہے اس کی پرورش مال حرام سے ہوئی. تو معلوم یہ ہوا کہ حرام، چاہے وہ حرام معاملات کے اعتبار سے ہو جیسے سود اور قمار، چاہے وہ حرام اشیاء اور چیزوں کے اعتبار سے ہو جیسے کہ خنزیر اور شراب وغیرہ، یہ ہماری عبادتوں کو بھی ضائع کر دیتے ہیں اور یہ ہماری دعاؤں کو بے اثر کر دیتے ہیں. اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس میں بیداری پیدا کریں. یہ ادارہ، میں اس کے ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں. ایک بڑے اہم کام کا ذمہ آپ نے لیا ہے اور ہمیں مسلمانوں میں ایسی بیداری پیدا ہونی چاہیے جیسے ہمارے دوستوں نے کہا کہ ہم پوچھیں کہ کیا آپ کا یہ مال حلال ہے، آپ کا یہ پروڈکٹ حلال ہے؟ حلال ہے تو اس کا سرٹیفکیٹ کہاں ہے؟ کن لوگوں سے آپ نے اس کی سرٹیفکیٹ حاصل کی ہے؟ یہ بیداری ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے. پہلے اس کی ضرورت ہندوستان میں زیادہ محسوس نہیں کی جاتی تھی، اس لیے کہ جو ہمارے برادران وطن ہیں وہ عام طور پر ویج کھاتے ہیں، خود نان ویج سے بچتے ہیں. اور گلوبلائزیشن کا یہ دور نہیں آیا تھا جب پوری دنیا گاؤں بن چکی ہے، ایک جگہ کا مال دوسری جگہ جاتا ہے تو اطمینان سے کھاتے تھے کہ یا تو اگر نان ویج ہو تو مسلمانوں کا ذبیحہ ہوتا تھا یا پھر سبزیاں اور ترکاریاں ہوتی تھی. لیکن اب صورتحال بدل چکی اور دنیا کی ایک بڑی مارکیٹ ہونے کی حیثیت سے پوری دنیا کا مال ہمارے ملک میں آ رہا ہے اور ہمارے ملک کا مال پوری دنیا میں جا رہا ہے. تو ایسے ادارے کی اب بہت زیادہ ضرورت تھی جو حلال و حرام کے بارے میں شناخت قائم کرے. لیکن یہ بہت ذمہ داری کا کام، بہت 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 ذمہ داری کا کام ہے. میں اس ادارے کے ذمہ داروں سے یہ بات ضرور عرض کرتا ہوں کہ اس کام میں جتنی احتیاط کی ضرورت ہے، جتنی زیادہ تیقظ اور بیدار مغزی کی ضرورت ہے اور جتنا زیادہ جدید و قدیم ٹیکنالوجی سے استفادہ کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ آپ اس کام کو کریں. آدمی خود اگر کوئی لقمہ حرام کھا لے جان بوجھ کر یا غلط فہمی میں تو یہ معاملہ اس کی ذات کا ہے، لیکن اگر اس کے قلم اور اس کے مشورے سے بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہو جائیں تو ان سب کے گناہ کا بوجھ اس پر ہوگا. تو اس لیے اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. مجھے بڑی خوشی ہے چونکہ جو میرا اصل موضوع تھا اس پر بات ہو چکی تھی، اگر میں اس پر گفتگو کرتا تو اسی کا اعادہ ہوتا، اس لیے میں نے کچھ بنیادی باتیں یہاں عرض کی ہیں. میں آج کے اس پروگرام سے واقعی بہت متاثر ہوا ہوں اور مجھے امید ہے کہ جو لوگ حلال پر اپنے آپ کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو حرام سے بچانا چاہتے ہیں، جن کے یہاں حلال و حرام کی سرحدیں قائم ہیں،
ان کے لیے انشاءاللہ یہ ادارہ ایک بہترین رہنما، ایک روشن مشعل راہ، زندگی کے ہر مرحلے میں رہنمائی کرنے والا خضر طریق ثابت ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم نافع حاصل کرو۔ آج واقعی میں سمجھ میں آیا کہ علم نافع کیا ہے، اور الحمدللہ ہر کوئی سننا چاہتا ہے، بہت زیادہ سننا چاہتا تھا، وقت کی کمی ہے، معافی چاہتے، بس انشاءاللہ 5-7 منٹ میں پروگرام انشاءاللہ ختم ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمارے بڑے بزرگ سیف اللہ رحمانی صاحب ہمارے بڑے، ان کو صحت دے، تندرستی دے اللہ، اور ہم سب کے لیے رہبری کے لیے قائم کرے اللہ، ان کو قائم رکھے۔ میں تنویر مرزا صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ شارٹ میں ووٹ آف تھینکس ہم سب کے سامنے کریں، مہمانوں کو شکریہ ادا کریں، اور اس کے بعد ہمارے آج کے صدر مفتی خالد سیف اللہ رحمانی دعا کریں گے انشاءاللہ، دعا کے بعد انشاءاللہ پروگرام کا اختتام۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کا احسان اور ہر طرح کا شکر اس مالک کا، اس رب العالمین کا جس نے آج کا یہ دن نصیب کیا، اور اس مالک کا جس نے دنیا بنائی، اسباب بنائے، حرام اور حلال کی تمیز دی، اور ڈی این اے تک کے اور ساری آگے انسانی ضروریات کو، جس سے کہ وہ جائز اور ناجائز کا فرق محسوس کر سکے۔ ماشاءاللہ آج بہت ہی برین سٹورمنگ سیشن ہم لوگوں نے یہاں دیکھا۔ قاسمی صاحب نے ماشاءاللہ بہت بہترین رہنمائی کی۔ اس کے بعد میں ہمارے شیخ مدنی صاحب، جن کی بات اور جو خود جن کی پرسنالٹی الحمدللہ گھاگھر میں ساگر اگر کہیں گے تو غلط نہیں ہوگا، سبحان اللہ۔ انہوں نے ہر طریقے سے، سائنٹیفک طریقے سے، آئیڈیولوجیکل طریقے سے، لاجیکل طریقے سے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں ماشاءاللہ جو رہنمائی کی ہے، اللہ آپ کو اس کا بہت بڑا جزائے خیر عطا کرے۔ سر، اے کنفیوز مائنڈ کین ناٹ کنونس اینی ون۔ ہم ایک ہوٹل میں گئے، کھانا کھانے کا آرڈر دیا مٹن مسالہ کا، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں نے اس کو ڈانٹ کے پوچھا کہ کیا یہ بیرے ویٹر یہ بتاؤ کہ یہ گوشت حلال ہے؟ تو اس نے میری طرف ناراضی سے دیکھا اور کہا ہاں حلال ہے، لیکن اس کے چہرے پہ ایک ایکسپریشن تھا، وہ پوچھ رہا تھا مجھ سے کیا تمہاری کمائی حلال کی ہے؟ میں سوچ رہا تھا کھانا کھاتے وقت کہ واقعی میں اس کے سوال یا نشان جو تھا یہ کیوں تھا، کیونکہ میں جس طریقے سے پرسوں میں نے ایک لان میں ایک بڑا پروگرام لیا ہوں، جس طریقے سے میں نے میری حیثیت سے زیادہ ایک بڑی کار میں نے خریدا ہوں، میری ضرورت نہیں ہوتے ہوئے بھی جس بنگلے میں رہ رہا ہوں، جس طریقے سے میں نے اپنے آپ کو ریاکاری میں، دکھاوے میں، شوبازی میں اور سوشل سٹیٹس کا سمبول بننے کے چکر میں اینڈ کٹ اینڈ پیسٹ کے ٹریڈیشن کے اندر مبتلا ہونے کے چکر میں جس طریقے سے میں اپنی آسان زندگی کو مشکل بناتا جا رہا ہوں، الٹیمیٹلی مجھے کہیں نہ کہیں ربا میں، الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں مجھے انٹرسٹ میں پھنسنا ہی پھنسنا ہے۔ ماشاءاللہ یہ میرے ہندوستان اور یہ میرے ملک کی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ خوبصورتی ہے کہ تنویر مرزا کی پلیٹ میں کیا حلال چیز ہونا چاہیے، اس کا نالج مجھے تپس چکرورتی سے ملتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ماشاءاللہ تپس چکرورتی جی ایک بہترین سائنٹسٹ ہیں، مائکرو بایولوجسٹ ہیں، یہ مونگ پھلی بھی خریدتے ہیں تو اس کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نالج میں ان کی اور زیادہ بڑھوتری کرے، اور انشاءاللہ ہم وہ دن دیکھیں کہ یہ مولانا تپش کے فارم میں ہم کو گائیڈنس کریں اور سپورٹ کریں۔ ماشاءاللہ صاحب سرور صاحب جو کہ دبئی سے آئے ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے ورلڈ اکانومی پہ بہت ہی سسٹمیٹک طریقے سے اور بہت ہی اچھے طریقے سے، سر آپ نے بگڑتی حالت کو کس طریقے سے دین کی طرف اگر راغب ہوتا ہے، کس طریقے سے اگر ہم بیسک کو اگر ہم پکڑتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہم پٹری پر کس طریقے سے آتے ہیں، آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا سر۔ لیکن ہماری حالت، ہماری قوم کی حالت یہ ہے کہ ہم انالیسس اینڈ دین پیرالیسس، ہم ایکٹ کرنا نہیں جانتے ہیں سر، ہم سمجھتے ہیں، ہم سنتے ہیں سر چیزوں کو، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جو پروگرام آرگنائزر ہے انڈین مسلم چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، انہوں نے ایک واقعی میں پہل کی ہے، صرف اس کو 31 کا سیلیبریشن نہ رکھتے ہوئے، اس کو ایک جسٹ سیمینار سمپوزیم نہیں رکھتے ہوئے، الحمدللہ ہمارے ینگ بلڈ ماشاءاللہ سلمان احمد اور ہمارے فراز صاحب، اور دکھنے میں بزرگ لیکن اپنے حوصلوں سے اور اپنے کاموں سے ہمارے جو سب سے ینگیسٹ جو ہمارے پارٹنر ہے داؤد خان صاحب، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت دے، ان سب کو کامیابی دے۔ انہوں نے ایک قدم آگے بڑھ کے یہاں پہ
हलाल लैब सर्टिफिकेशन को एक्चुअल में अनाउंस किया, उस पर मेहनत हो रही है। और हमारे सबसे मेन उसके अंदर में गाइड तपश साहब हैं, चक्रवर्ती साहब हैं। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह इस कदम को भी आगे करे। ये तो हलाल खाने के बारे में था सर। इसके साथ साथ जैसे कि सरवर साहब ने बताया कि छोटे छोटे मॉड्यूल है, किस तरीके से इस्लामिक फाइनेंस में 80% अगर लोन दिया जाता है तो 20% आपका भी शेयर लिया जाता है। कार अगर होती है तो उसके अंदर में रिस्क में पार्टनरशिप होती है, गेन में पार्टनरशिप होती है, तो रिस्क में भी पार्टनरशिप होती है। अल्लाह करे कि इंडियन मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत अल्लाह करे कि हमारे उलमाओं के रहनुमाओं की सरपरस्ती में अल्लाह करे कि और भी दूसरी दीगर तंजीमें जो इस बात का दर्द रखती है, इस बात की ख्वाहिश रखती है। देखिए कसक तो हर उसमें है। अन्ना हजारे जी ने जब अपना आंदोलन शुरू किया इंडिया में तो कहा मुझे गर्दी की ज़रूरत नहीं है, मुझे दर्दी की ज़रूरत है। आज हम देख रहे हैं सर, यहाँ पे हमने इस हॉल ने विटनेस किया है, गर्दी भी विटनेस की और अल्हम्दुलिल्लाह दर्दी भी विटनेस की। और वो दर्दी लोग अभी तक बैठे हुए हैं। हम सब के अंदर में कहीं ना कहीं एक सफोकेशन है सर, कहीं ना कहीं एक कसक है। हम जानते हैं कि रिस्पेक्टेड पोप भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हेमन ब्रदर्स के गिरने का जो रीज़न है वो अनएथिकल काम हो रहे हैं, अनएथिकल फाइनेंस हो रहा है, अनएथिकल मूवमेंट ऑफ मनी हो रहा है। कहीं ना कहीं वो भी चाहते थे कि एथिकल फाइनेंस की तरफ में जाओ, उस इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग की तरफ में जाओ अल्टीमेटली इस्लामिक बैंकिंग की तरफ में यानी जाओ अल्टीमेटली मेरे उस आका, मेरे उस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि रहमतुल्लिल आलमीन है और आखिरी दम तक कायनात ख़त्म होने तक, क़यामत तक के नमूना है, उसवा है। लेकिन बड़ा अफसोस कि हम सब जानते हैं, मराठी में सर एक कहावत है, कळते पण वळत नाही। दुआ करिए कि आम्हाला कळून पण जाए ना आम्ही वळलो पण पाहिजे। सर आखिर में चूँकि बहुत सारी बातें हो चुकी है, बहुत सारी बातें हो चुकी है सर। किसानों की खुदकशी का मामला आया सर। हम लोग खुद एक एग्रीकल्चर फील्ड में और रूरल डेवलपमेंट में काम करते हैं सर। किसानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बहुत बड़ा एक पैकेज लाया।